جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے، قیامت کا دن آئے گا، تو وہ الٹا سوال کرتا ہے یسألو ایان یوم القیامہ، ارے تم قیامت قیامت چلاتے رہتے ہو، قیامت ارے کب آئے گی؟ آئے گی تو ٹائم بتاؤ، آئے گی تو تاریخ بتاؤ، آئے گی تو کتنے سالوں کے بعد آئے گی بتاؤ۔ ارے میرے دادا زندہ تھے تب بھی یہی سنتے آئے، باپ زندہ تھے تب بھی سنتے آئے، اب ہمیں زندگی ملی ہم بھی یہی سنتے آئے، ہماری اولادیں بھی یہی سن رہی ہیں اور ان کی اولادوں کی اولادیں بھی یہی سنیں گی، ارے کب آئے گی؟ ارے بتاؤ نا کب آئے گی؟ اللہ نے اسی کا جواب دیا ہے۔ یہ پوچھتا ہے قیامت آئے گی تو کب آئے گی؟ سنو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں جب چندیا جائیں گی، آنکھوں کی روشنی سلب ہو جائے گی۔ ایسے کرو، چندیانا کس کو بولتے ہیں؟ اتنی روشنی آ جائے کبھی کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے کہ اس روشنی میں بھی ہمیں کچھ زیادہ دکھائی نہیں دے گا، اس کے پیچھے کیا ہم کو نہیں دکھائی دے رہا، اس کو کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو اس کی پہچان ہی ہوگی فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں چندیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند کی روشنی سلب کر لی جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا، آنکھوں کی روشنی آنکھیں چندیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے۔ چاند اور سورج کے اندر سے گرمی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے، اللہ نے کہا نا اذا الشمس کورت، ہم سورج کو لپیٹ لیں گے، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا تو سورج کیسے لپٹے گا معلوم ہے؟ سورج ایسے لپٹے گا کیا؟ جیسے ہم لوگ پتنگ اڑانے کا مانجھا لپیٹتے ہیں، ایسے تھوڑی لپٹے گا۔ سورج لپیٹنے کا مطلب سورج کی گرمی کو لپیٹ دینا۔ سورج کی گرمی کیسے لپٹی جائے گی؟ سورج کو جتنی روشنی ابھی دنیا کو ضرورت ہے، ہمارے کھیتوں کو، اناج کو، غلے کو، اتنی مل رہی ہے، لیکن سورج کے اندر سے دھیرے دھیرے روشنی، گرمی کم ہوتی جا رہی ہے، دھیرے دھیرے روزانہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور جتنی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے اور زمین پر اناج کو پکنے کے لیے اور غلے کو پکنے کے لیے جتنی گرمی کی ضرورت پڑتی ہے، سورج اپنی مقناطیسی طاقت کے ذریعے زمین کو اتنا اپنے اوپر کھینچ لیتا ہے۔ اتنی سورج کی گرمی کم ہوئی تو زمین اتنی اوپر بڑھ جاتی ہے سورج کی گرمی کو حاصل کرنے کے لیے، تو زمین دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے، تو جب زمین بڑھ رہی ہے تو چاند بھی دھیرے دھیرے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ایک دن سورج کی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی، چاند کی بھی گرمی روشنی ختم ہوتی جائے گی، اور چاند دھیرے دھیرے اوپر اڑتے اڑتے سورج سے ٹکرا جائے گا۔ یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ جب چاند دھیرے دھیرے اوپر جاتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور سورج کی روشنی کم ہوتی ہے، تو چاند سورج سے اتنی روشنی لینے کے لیے اوپر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور بڑھتے بڑھتے سورج سے ٹکرا جائے گا۔ جب سورج سے ٹکرائے گا تو چاند اور سورج دونوں جمع ہو جائیں گے، اور جب دونوں جمع ہو جائیں گے تو وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، قرآن کی اس آیت پر دنیا دھڑا دھڑ ایمان لے آئے گی۔ اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے، اور یہ دونوں جب جمع ہو کر آئیں گے تو چاند میں تو اتنی گرمی ہے نہیں، وہ تو ٹھنڈا ہے، سورج اس کو پگھلا دے گا، اور سورج سیدھے چاند اور سورج کی ٹکر جب ہوگی تو سورج زمین پر گرے گا، اور سورج جب زمین پر گرے گا تو زمین پر پانی ہی پانی ہوگا، اور زمین پر جب پانی پانی ہوگا تو سورج اس پانی پر گرے گا، تو سورج کے اندر جلنے والی ایک گیس ہے جو جلے گی، اور جلانے والی ایک گیس ہے جو جلائے گی۔ جلنے اور جلانے والی دونوں آکسیجن جب اپنا اپنا کام کریں گی تو پانی میں بھی آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر بھی بھڑکا دیے جائیں گے۔ سائنس تم پڑھتے ہو، بتانا ایک ملا مولوی کو پڑھ رہا ہے، کم سے کم یہ ذمہ داری تو تم لوگ سنبھالو، ہم لوگوں کو ہماری لائن میں رہنے دو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ تمہاری لائن بھی ہم ہی اپنائیں اور ہم ہی بولیں۔ سوچئے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ ان لوگوں کو بھگا تو یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مذاق کر رہے ہیں یہاں پر سامنے بیٹھ کر۔
جب آنکھیں چندیا جائیں گی، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ یہ تین چیزیں جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو جو پوچھ رہا تھا یسالو ایان یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی، جب یہ تین چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، آنکھوں کی روشنی، آنکھیں چندیا گئی ہیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، آنکھ کھلی ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور سورج، چاند بے نور ہو گیا، چاند اور سورج جمع ہو گئے، یہ تین چیزیں جب دیکھے گا تو چیخ پڑے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، چیخے گا، چلائے گا، آج میں کہاں بھاگوں، بھاگنے کی کوئی جگہ ہو تو بتاؤ، این المفر، کہاں بھاگوں، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، انسان بولے گا، انسان پوچھے گا، انسان چیخے گا، این المفر، جائے پناہ بتاؤ، چھپنے کی جگہ بتاؤ۔ او لوگوں، سمندر کا پانی پوری دنیا کو گھیر رہا ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ گیا ہے، ہائے ہماری گردنوں سے پسینہ ٹپک ٹپک کر زمین پہ گر رہا ہے، پسینے میں ہم ڈوب رہے ہیں، کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی اسی میں گوتا لگا رہا ہے، این المفر، کہاں بھاگوں، او لوگوں مجھے بھاگنے کی جگہ بتا دو، او لوگوں مجھے جائے پناہ بتا دو۔ کلا لا وزر، آج کوئی جائے فرار نہیں ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں ہو وہیں رہو، بھاگنے کی سارے دروازے بند، تمہارے مکان بھی گر گئے، تمہاری دکانیں بھی گر گئیں، جب زمین میں زلزلہ آ گیا تو ساری چیزیں تاس نہاس، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، ساری چیزیں اپنی جگہ سے ختم ہو گئی ہیں، اب تم چھپنا بھی چاہو تو کہیں چھپ نہیں سکتے۔ کلا لا وزر، آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اے انسان آج تجھے بتا دیا جائے گا، آج تیرے سامنے تیرے اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے، بما قدم واخر، تو نے کیا پیچھے چھوڑا ہے، کیا آگے بھیجا ہے، آج تو اپنی آنکھوں سے دونوں چیزوں کو دیکھ لے گا، کیا گناہ کر کے آیا اور کیا نیکی کر کے آیا، آج تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ تقریر شروع کی قرآن کی آیت سے، ابھی تک قرآن کی آیتیں ہی آج آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ منظر آپ دیکھتے جائیے، اس منظر کی طرف چلیے اور دیکھیے، یہ قیامت کا ہولناک منظر۔ آؤ، انسان اس دن سب کچھ دیکھ لے گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، دیکھنے کے بعد وہ بڑا پچھتائے گا، اور پچھتانے کے بعد اس نے اپنے سر کو جھکا لے گا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، وہ جانتا ہے، اللہ فرماتا ہے نختم علی افواہہم، آج ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کے اعضاء اس سے کلام کریں گے، ہاتھ اس کے بارے میں بتائے گا، انگلیاں اس کے بارے میں بتائیں گی، پیر اس کے بارے میں بتائے گا، سر اس کے بارے میں بتائے گا، اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹا اس کے بارے میں بتائے گا۔ قرآن کہتا ہے وہ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو ایک ہی سوال کرے گا، اے اللہ آج مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بات سب کچھ یقین آ گیا، اے اللہ اب مجھے دنیا میں تو دوبارہ بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، ہم اچھے عمل کریں گے۔ ہاں وہاں عورتیں بھی چیخیں گی، اے اللہ ہمیں یقین آ گیا، ہمیں تو دنیا میں بھیج دے، اب ہم پورے کپڑے پہنیں گے، اپنا چہرہ ایک رونگٹا تک نہیں دکھائیں گے، کسی میلے ٹھیلے میں نہیں جائیں گے، ہم جھولا نہیں جھولیں گے، ہم بریک ڈانس پر نہیں ناچ جائیں گے، ہم بازاروں میں جلیبیاں اور چوڑیاں نہیں خریدیں گے، ایک ایک چیزیں وہ بولیں گے اور بولیں گی، ایک ایک آدمی کہے گا۔ یقین نہیں آتا؟ قرآن کی آیت کو پڑھو، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اس دن مجرم
اپنے سامنے جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے، میدان محشر کی تکلیفوں کو دیکھیں گے، سورج کی گرمی میں تپیں گے، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ اس پریشانی کو دیکھ کر ناکسو رؤوسہم، ان کے سر زمین پر جھک جائیں گے، ان کی گردنیں جھک جائیں گی، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے وہ گردنیں جھکا دیں گے اور چیخیں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا مجرموں کا انجام، اللہ ہم نے دیکھ لیا جنت میں نیک بندوں کی نعمتوں کا حال، اللہ ہم نے دیکھ لیا جہنم میں ماں باپ کو مارنے اور ستانے والوں کا عذاب کیا ہو رہا ہے، بے نمازیوں کا انجام کیا ہو رہا ہے، شرابیوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اے اللہ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی، ربنا ابصرنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سن بھی لیا، ہاں ان کی چیخیں سن لی، ہم نے ان کے آہو بکا سن لیے، ہم نے ان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو دیکھ لیے، اے اللہ فرجعنا، ہم کو تو لوٹا دے، ہم کو تو واپس کر دے، ہم کو تو دنیا میں پھر دوبارہ بھیج دے، نعمل صالحا، ایک ایک منٹ تیری عبادت میں لگائیں گے، ایک ایک سیکنڈ تیری عبادت میں لگائیں گے، اللہ مسجدیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں گے، تیرے سامنے سر جھکائے رہیں گے، تیری عبادت میں رات و دن ایک کر دیں گے، اے اللہ اب ہم صالح اور نیک عمل کر کے دکھائیں گے، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، آج ہمیں یقین آ گیا ہے، تیرے نبی صحیح بولا کرتے تھے، تیرے رسول سچ بولا کرتے تھے، تیری کتاب قرآن میں سچ لکھا تھا، آج ہمیں یقین آ گیا، لیکن یہ چاہت وقتی ہوگی کیونکہ وہاں پورا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا اب ہم تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، جنہوں نے نیک عمل کی ان کو بھی دوبارہ بھیج دیں، جنہوں نے نیک کام کی ان سے دوبارہ نیک کام کروائیں، اور تم پہلے عیش و آرام کر کے آئے ہو اور تمہیں نیک عمل کرنے کا دوبارہ موقع دے دیں، ہم ان کے اوپر دوبارہ ظلم کریں؟ نہیں، ان کو یقین تھا دنیا میں تھا، تمہیں یہاں ہو رہا ہے، انہوں نے دنیا میں یقین کر کے عمل کیا، ان کے لیے جنت کے دروازے ہیں، تم نے دنیا میں ہمارے رسول، ہمارے نبی، ہماری کتاب قرآن کا مذاق اڑایا، اس لیے تمہاری دوسری سزا ہے، اور وہ سزا کیا ہے؟ جاؤ جہنم کے اندر، اے فرشتوں پکڑو اور پھینک دو ان کو جہنم کے اندر، ان کو اٹھا کے ڈال دیا جائے گا جہنم۔ کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں نا، ایک بھی بات ادھر سے نہیں جا رہی ہے، نہ کوئی منتر، نہ وید، نہ رامائن، نہ گیتا، نہ یوگی، نہ مودی، کچھ نہیں، آج تمہارے احساس کو جگا رہا ہوں، جاگو، کرو احساس۔ اسی لیے میں نے کہا جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں قیامت کا دن بھی شامل ہے، یہ آئے گا۔ آئیے ایک اور منظر تمہیں دکھاتا چلوں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ایک ایک جملے پر نام اعمال بانٹے جائیں گے، کسی کو داہنے ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں، جن کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ جنتی، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو الٹے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا۔ ہاں علامہ حسمی نے مجموع الزوائد میں ایک روایت نقل کی ہے جو صحیح ہے، کچھ حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، ہم جیسے عالم بھی ہوں گے، تہجدیں بھی پڑھی ہوں گی اور لائن میں لگے ہوں گے اور خوش ہوں گے، ہم نے تو نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، تہجد، ہمیں تو نیک سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، لیکن جب فرشتہ دیتا ہوا آئے گا اور ہم دائنا ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ کھینچ لے گا نام اعمال اور بائیں ہاتھ کو بڑھانے کو بولے گا لیفٹ، الٹا۔ ہم نے تو نمازیں پڑھی، ہم الٹا کیوں؟ میں نہیں جانتا ہوں، اللہ نے کہا اس کو الٹے ہاتھ میں دو، اللہ نے کہا ہاں الٹا ہوگا،
دیکھیں تو کیا ہے، ہم نے تو بڑی عبادتیں کی، پلٹا یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا، پکڑے گا، پڑے گا، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، سب گناہ ہی گناہ ہیں۔ چیخ اٹھے گا، آواز دے گا، نظر آسمان پہ ڈالے گا، کہے گا یا ربی آئین حسناتی یا رب العالمین، او میرے رب، او کائنات کے رب، میری نیکیاں کہاں چلی گئیں، میری نیکیوں کا کیا ہوا؟ ہم نے تو دنیا میں نمازیں پڑھی، وہ کہاں چلی گئیں؟ ہم نے تو دنیا میں روزے رکھے، وہ کہاں چلے گئے؟ ہم نے تو دنیا میں تہجدیں پڑھی، وہ کہاں چلی گئیں؟ اللہ، ہم نے تو دنیا میں 2-2 3-3 گھنٹے لوگوں میں وعظ و نصیحت کی تقریریں کی لمبی لمبی، وہ کہاں چلی گئی؟ اے اللہ، ہم تو قرآن کا درس دیتے تھے، وہ عبادت میری کہاں چلی گئی؟ اللہ، میں نے تو حج کیے، وہ عبادتیں کہاں چلی گئی؟ اللہ، اس میں تو سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں، اینا حسناتی، میری نیکیاں کہاں چلی گئی؟ یہ بول کر چپ ہوگا، خاموش ہوگا، وہاں سے آواز آئے گی غیب سے، او میرے بندے، تیری غیبت نے، تیری چغلی نے، تیرے حسد نے، تیرے کینے نے، تیرے بغض نے، تیرے اپنے بھائی سے نفرت اور بغض نے اور نفرت نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں تیری نیکیوں کو چوپٹ کر گئی ہیں۔ ان ساری برائیوں نے، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، عناد، دشمنی، ان ساری چیزوں نے تیری نیکیوں کو جلا دیا، تیری نیکیوں کو کھا لیا۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ چیخ اٹھے گا، کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، اے کاش مجھے میری یہ کتاب، مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ دیکھیے اس کی زبان سے جو جملے نکلیں گے، اللہ نے کیا کہا اس کو بیان کر دیا۔ جس کے لیفٹ ہینڈ میں، الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، وہ کیا کہے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کو الٹے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ ملی ہوتی، اے کاش کہ مجھے یہ نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا۔ لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، اے کاش کہ میں اپنے حساب و کتاب سے واقف نہ ہوتا، اے کاش کہ مجھے میرا حساب و کتاب مجھے معلوم نہ ہوتا، اے کاش مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے اللہ مر، تو نے ہمیں زندگی کے بعد جو دنیا میں موت دی تھی، اسی موت کے خاتمہ کر دیا ہوتا اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا ہوتا۔ اے اللہ، مجھے جو پہلی بار موت آئی تھی وہی موت میری زندگی کی موت ہوتی، اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، اس موت نے ہی میرا خاتمہ کر دیا ہوتا اور مجھے دوبارہ نہ اٹھایا گیا ہوتا۔ یہ 3 چیزیں کہنے کے بعد پھر کیا کہے گا؟ پھر کیا کہے گا؟ اس پر بھی غور کرو۔ اب یہ 3 چیزیں کہنے کے بعد جن چیزوں نے اس کو برباد کیا، جن چیزوں نے اس کو برباد کیا ہے اور برے اعمال کرنے پر مجبور کیے، اب وہ ان کو کوسے گا اور کیا کہے گا؟ ما اغنی عنی مالیا، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، ہائے افسوس، آج میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، میری بلڈنگیں میرے کام نہ آئی، میرا سونا میرا چاندی آج میرے کوئی کام نہ آیا۔ کہے گا ما اغنی عنی مالیا، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میرا جاہ و حشمت میرے کوئی کام نہیں آیا، میری دلیلیں میرے کام نہیں آئی، جن اولادوں کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ اولادیں بھی میرے کام نہ آئیں، جن بچوں کے لیے میں نے یہ کیا وہ بچے بھی میرے کام نہیں آئے، جس بیوی کے لیے میں نے سونے کے زیور بنائے وہ بھی میرے کام نہ آئیں، ہلک عنی سلطانیہ، یہ میرے کوئی کام نہیں آئے۔ یہاں یہ کہے گا
چیخے گا وہاں اللہ حکم دے گا خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اسے، خذوہ پکڑ لو اسے، فغلوہ توق ڈال دو، جکڑ لو اسے، توق ڈال دو، بیڑیاں ڈال دو اس کے پیروں میں۔ بیڑیاں کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ وہاں تو کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا، بیڑیوں سے احساس رہے گا، اٹھ نہیں پائے گا پیر، چلو پھر چلنے کے لیے کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے، جکڑ لو اسے، توق ڈال دو، بیڑیاں ڈال دو، اور اس کے بعد ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ جس کی لمبائی و چوڑائی ہو زنجیر کی، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، جس کی لمبائی موٹائی چوڑائی 70 ہاتھ ہو، وہ لاؤ اور کیا کرو، فاسلکوہ پہنا دو اسے، ڈال دو اس کے اندر، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، ایسا اس کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لایا تھا، اللہ کو مانتا تھا، یقین تھا اللہ ہے، لیکن ڈرتا نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے اللہ ہے، یہ بھی کہتا تھا اللہ ہے، لیکن جانتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی برے اعمال کرتا تھا، شراب پیا، جوا کھیلا، حرام مال کھایا، دوسروں کی زمین و جائیداد پر قبضہ کیا، سرکار کی طرف سے ملنے والے گیہوں چاول اناج کو اکیلے اپنے لیے لے کر اپنے گھر والوں کے لیے تقسیم کر کے گاؤں والوں کو محروم کر دیا۔ یہ ساری بے ایمانیاں اس کے اندر موجود تھی۔ سرکار سے ملنے والا سرکاری فنڈ جو ایم ایل اے اور ایم پی کو ملتا ہے یہ پورے گاؤں کے لیے ہوتا ہے، اس پر اس نے اپنی بیٹوں کی بلڈنگیں بنانا شروع کی، اس نے امانتوں میں خیانت کی، اور امانت میں خیانت تو اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ بخاری کی حدیث ہے ایک صحابی میدان جنگ میں شہید ہو گئے، لڑتے لڑتے صحابہ نے کہا فتوبہ، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہو، اے اللہ کے رسول یہ تو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے صحابی ہیں، یہ قتل کر دیے گئے، یہ تو جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں، یہ تمہاری بھول ہے، یہ صحابی ضرور ہے، میدان جنگ میں لڑتے لڑتے قتل ضرور کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم کی آگ ان کی اوپر بھڑک رہی ہے، یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ تو شہید ہوئے اللہ کی راہ میں، فرمایا ہاں، جنگ خیبر میں بہت سا مال مسلمانوں کو ہاتھ لگاتا، انہوں نے مال بٹنے سے پہلے، مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر لے لی تھی جو ان کو پسند آئی تھی، وہ چادر انہوں نے لے لی تھی اور چھپا لی تھی، بعد میں وہ جب مال تقسیم ہو گیا سب میں بٹ گیا، تب یہ چادر لے کر میرے پاس آئے تھے، میں اس چادر کو اب کیسے بانٹتا، اتنے لوگوں میں کیسے تقسیم کرتا، میں نے کہا یہ تمہاری امانت میں خیانت تم نے کی ہے، جاؤ اس چادر کو اب کل قیامت کے دن لے کے آنا، میں نے قبول نہیں کیا ہے۔ آئے میرے ساتھیوں، جنگ خیبر میں جو چادر اس صحابی نے لے لی تھی، ان الشملۃ التي اخذها یوم خیبر لتشتعل علیہ نارا، جو چادر یوم خیبر کے دن انہوں نے لے لی تھی بٹنے سے پہلے، ایک چھڑا لی تھی، لے لی تھی اور اس کو بتایا نہیں تھا، چپکے سے لے لی تھی، وہ ایک چادر جہنم کا انگارہ بن کر ان کے اوپر بھڑک رہی ہے، اور اس چادر کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ وہ ایک صحابی جنگ خیبر میں چادر لے لی اور بعد میں وہ اللہ کے نبی کو دینے بھی آئے، لیکن نبی نے
قبول نہیں کی، ان کی ایمانی غیرت جاگی، وہ دینے بھی آئے لیکن نبی نے قبول نہیں کی۔ جب ایک صحابی ایک چادر کے لینے کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے تو ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم نے تو مدرسوں کی امانتیں کھائی ہیں، ہم نے تو یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والے چندے پر بھی ڈاکہ ڈالا ہے، ہم نے سعودیہ سے آنے والی کمائی کو بھی اپنی بلڈنگوں میں لگایا ہے، یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والے پیسوں اور دولت و زمین و جائیداد خریدی ہے، ہم نے تو نہ جانے کتنے لوگوں کا حق مارا ہے۔ جب ایک صحابی ایک چادر کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں تو ہم اور آپ اپنی خیر کریں، ہم صحابی کے درجے میں تو نہیں ہیں، ان کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا، ہر آدمی اپنے انجام کے بارے میں سوچے۔ فرمایا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا، یہ 70 گج لمبی 70 ہاتھ لمبی چوڑی یہ زنجیر اس کو پہنا دی جائے گی، کھینچا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ فقیروں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا، یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں بولتا تھا، نہ کھلاتا تھا، نہ دوسرے کو کھلانے دیتا تھا، نہ اس کی فضیلت بیان کرتا تھا بلکہ روکتا تھا۔ یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کا کوئی یہاں دوست نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کا کوئی یہاں پرسان حال نہیں، کوئی دوست نہیں ہے اس کا، اس کے دوست بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے، اس کے دوستوں نے بھی اس کو دیکھا اور چھوڑ کے بھاگ گئے، آج کوئی دوست بھی اس کا نہیں ہے، آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور آج اس کو کوئی کھانا، بریانی، قورمہ، مٹن، چکن، یہ سب اس کو نہیں ملے گا، ہمارے پاس اس کے لیے کھانا ہے غسلین، لوگوں کا لہو اور پیپ گندا پھوڑا ہو جائے، سڑ جائے، اور اس میں سے جو مواد نکلتا ہے، جو پیپ نکلتا ہے، آج یہی اس کو پینے کو ملے گا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے سڑا ہوا بدبودار پیپ پینے کے، مواد چاٹنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اور اس سڑے ہوئے بدبودار لہو اور پیپ کو کھانے والے صرف گناہگار ہوں گے، ان گناہگاروں کو یہ کھانا ملے گا۔ میرے بھائیوں، پورا کا پورا نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچ دیا ہے۔ کہاں جائیں گے ہم؟ بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ ایک ایک چیز بتا دی، چھپنا چاہو گے نہیں چھپ جاؤ گے، نہیں چھپ پاؤ گے۔ پوچھو گے این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، نہیں بتائی جائے گی۔ خود اللہ کہتا ہے کلا لا وزر، نہیں بھاگ پاؤ گے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یہ انگلیوں کے پور سے جب پتہ چل جاتا ہے تو ہم تمہارا پتہ بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ تمہاری ڈیڈ باڈی کہاں چھپی ہے، اٹھا دیں گے تمہیں وہاں سے، آ جاؤ گے تم۔ اور اس آیت نے تو بتا دیا کہ دوست بھاگ جائے گا، نہیں دیکھے گا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمٌ، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، اس آیت پر تو قربان چلے جائیے۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، اللہ ایک موقع دے گا، یہاں کوئی ہے تیری مدد کرنے والا؟ ہاں فلاں بلاؤ، شاید یہ لوگ مدد کر دیں، سب آ جائیں گے۔ یبصرونہم، اللہ دکھائے گا، دیکھ لو، دکھا دیا جائے گا، یہ دوست ہیں، یہ ماں ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ، دیکھ لو یہ دوست۔ یبصرونہم، ان کو دکھا دیا جائے گا، وہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے، لیکن جانتے ہو دیکھنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ جو مجرم ہوں گے
وہ کیا کریں گے؟ آئیے قرآن کی آیت پر غور کریے اور اپنے اوپر ماتم کرنا ہے تو محرم کی 10 تاریخ پر مت کریے، ماتم کرنا ہے تو قرآن کی اس آیت کو سن کر پھر اپنے سینوں کو پیٹیے کہ یہ چیز کتنی خطرناک ہوگی۔ وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، سب کچھ دکھا دیا جائے گا، یہ ماں، یہ باپ، یہ بھائی، یہ بہن، یہ دوست، تم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، لیکن جو مجرم ہے ان سب کو دیکھنے کے بعد کیا کہے گا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ